ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 4 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔ سوال ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جنگ نہروان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ دو بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے؟ جواب ہے 4 جگہ۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ سوال ہے کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ 7.5 سال میں۔ سوال ہے وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 6000 کفار سے تنہا لڑتے تھے؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ بتائیں روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ سوال ہے حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب ہے احرام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ بنی جرہم میں۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام اوریہ تھا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب ہے ان کی قوم نے۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال ہے سیدنا زینب کا روضہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن پر۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی کس کی پجاری تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی ستاروں کی پجاری تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کو عطا کی تھی؟ جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟
19 फरिश्ते। सवाल है, सऊदी अरब की सबसे ज्यादा सरहद किस मुल्क से लगती है? जवाब है यमन। सवाल है, अरब का मशहूर मेवा क्या है? जवाब है खजूर। सवाल है, कुरान मजीद में जन्नत के खजान का क्या नाम है? जवाब है रिजवान। किस रुकन इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है? रोजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है। किस वक्त नेकी करने का सवाब आधा मिलता है? मर्जुल मौत के वक्त। सवाल है, कौन सा शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब है ढाका। सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम के आखिरी दौर में कौन सा उमवी खलीफा बरसरे इक्तदार था? जवाब है सुलेमान। अगर सारी मखलूक अल्लाह की नाफरमान बन जाए तो अल्लाह ताला किस जानवर को भेजेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, अगर सारी मखलूक आपकी नाफरमान बन जाए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपनी मखलूकात में से एक जानवर को भेजूंगा जो इन सब को एक लुकमा बनाकर खा जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि वो जानवर कहाँ है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में चर रहा है। रिवायत का हुक्म तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहायल हमें कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतसाब से बयान करना मौकूफ रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ ऐसा कलाम वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो। वल्लाहु आलम। औरत में कौन सी दो चीज़ें जाहिर हो जाएं तो उससे फासला रखना ज़रूरी है? ऐसी औरत से फासला रखो जिसमें दो चीज़ें जाहिर हो रही हो, जिसके लिबास में उसका बदन जाहिर हो रहा हो और बोलते वक्त उसकी बदइखलाकी जाहिर हो रही हो। वो कौन से दो रास्ते हैं जिन पर शैतान नहीं बैठ सकता? शैतान ने 4 समतों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते इसने खुले छोड़ दिए हैं, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन दोनों रास्तों पर नहीं बैठ सकता। वो कौन सा मुसलमान है जो जिस तरफ चाहे मुंह करके नमाज पढ़ सकता है? वो मुसलमान जिसको खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिले तो वो जिस तरफ चाहे रुक करके नमाज अदा कर सकता है। सवाल है, उस अव्वलीन सहाबी का नाम बताएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। जवाब है हजरत जुबैर बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई उस कश्ती की कुल कितनी मंजिलें थी? जवाब है कश्ती नूह की 3 मंजिलें थी।
بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے، دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز نے۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ سوال ہے، کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال ہے، کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ جواب ہے، قوم عاد۔ سوال ہے، کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے، قبر پر بیٹھنا حرام ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال ہے، مکہ میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب ہے 3۔